الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس بابرکت مجلس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نیت سے کہ ہم اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو رہے ہیں، یہاں جمع ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام تر کوتاہیوں، تمام تر غفلتوں کے باوجود ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم ہفتے میں کم از کم ایک بار تو اللہ کی خاطر محض اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو سکیں۔ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلسل مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو ایک آپ نعمت عطا فرماتے ہیں کبھی ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرمائیں۔ ان مجالس میں ہمیں اللہ کی یاد، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا ذکر اور اللہ کی طرف کھنچنے والی جو اٹریکشن ہے وہ ہمیں یہاں ملتی ہے۔ یہ میرے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا آپ کے لیے اہم ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی مسلسل توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، انسان کو دھونے کا مہینہ، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا مہینہ، ایک بار پھر اپنے آپ کو صاف کر دینے کا مہینہ، نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دینے کا مہینہ۔ تو یہ ہم اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ جن کو رمضان میں نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے تو الحمدللہ کم از کم اللہ ہمارے دل میں احساس تو ضرور ڈال دیتے ہیں کہ یہ مہینہ اہم ہے، کچھ کر لو، موقع عطا کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بہتر کر سکیں۔ ورنہ کتنے ہزاروں مسلمان ہیں جو کہ اس مہینے کو اہم ہی نہیں سمجھتے، یٹ انادر مہینہ سمجھ کے گزار دیتے ہیں، یا محض بھوکا پیاسا رہنے کی ان کی ذہن میں ہوتا ہے کہ بس یہ مہینہ شاید اسی طرح کچھ دیر کھائے پیے بغیر رہنے کی بات ہے، یہی رمضان ہے۔ آپ ہم لوگوں سے عموماً پوچھیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے تو الا ماشاء اللہ سب کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بس صبح سے لے کے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں۔ اگر مزید پوچھیں کہ کیوں بھائی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے تو اکثر کو تو سمجھ ہی نہیں۔ کچھ لوگ لاجیکل بات بتا دیتے ہیں کہ ہاں شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر انڈیورنس پیدا کرنا، کچھ فلسافیکل پرسپیکٹیو سے چلے جاتے ہیں کہ ہاں اس کا مقصد شاید یہ کہ غریبوں کا دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے ہمارے دل میں بھی ان کا احساس ہو جائے۔ لیکن جو اللہ نے اس کا مقصد بیان بتایا ہے وہ انفارچونیٹلی زیادہ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا مقصد تو ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ،
کیسے تقوی والا بننا ہے، کیا محنت کرنی ہے، یہ ہر ایک نہیں سمجھتا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سال متعدد بار ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہم رمضان کی مہینے کی اہمیت کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر تیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہم کوشش کی، محنت کی، وہ خالصتاً اللہ کی خاطر کی، لہٰذا اللہ اس سے قبول فرما لے۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں کہ کون کس لیے کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا قبول ہوتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی تھی، ہم نے کوشش کی تھی، آگے آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ لیکن رمضان کے مہینے کے بعد کیونکہ ہم کمزور ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، خاص طور پر آج کل کے ماحول میں جہاں پہ لیفٹ رائٹ اوپر نیچے ہمارے اوپر مسلسل نفس، شیطان کا ایک وار چلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو مسلسل نیکی میں لگائے رکھنا، ایک پاک دامنی والی زندگی گزارنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، زبان کو بچا کے رکھنا، استقامت کے ساتھ عبادت میں لگے رہنا، جو نیکیاں اللہ رمضان میں کرنے کی توفیق دیتے ہیں انہی کو آگے بڑھائے رکھنا، پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ ماشاء اللہ سب کے لیے یہ کرنا مشکل ہے۔ ہم پھسل جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، پھر وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، دل کو ویسا ہی خالی پاتے ہیں جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا دوبارہ گر جانے پر، 0-0 ہو جانے پر، انہی گناہوں میں واپس چلے جانے پر، یا اسی طرح اپنے اندر سستی کو پا لینے میں، یا نمازوں میں کوتاہی ہو جانے پر، نظروں کو بے قابو ہو جانے پر، ذکر سے دور ہو جانے پر ہمیں گیو اپ کر دینا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ اس بات کو مان لینا چاہیے کہ نہیں، میرے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ میں اچھا بن سکوں؟ کیا یہ سٹیٹمنٹ اگر دل میں آئے کہ بھائی یہ سب کام کسی اور کے لیے ہیں، میں ان پریشیس سلیکٹڈ لوگوں میں نہیں ہوں، میں عام ہی بندہ صحیح ہوں، بس دیکھی جائے گی جو ہوگی، اللہ مالک ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کی کامیابی اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کتنا آگے بڑھ جاتا ہے، دنیا میں کامیابی اس بات پہ ہے کہ وہ گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا لکھا ہے یا رکھا ہے وہ مجاہدہ ہے، مجاہدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجاہدہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹرگل کریں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اگر گرتے ہیں تو پھر دوبارہ کھڑے ہوں۔ اگر ہمارے پہ نفس غالب آ جاتا ہے تو ہم ہمت نہ ہار جائیں، بلکہ یہ دوبارہ عزم کریں کہ اب میں نے پھر اپنے نفس کو شکست دینا ہے۔ اگر ہم گناہوں کی گھاٹی میں اس کی تہہ پہ بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ اللہ سے غالب گمان رکھیں، پازیٹیو اوپینین رکھیں، اللہ کا حسن ظن رکھیں کہ میرا رب رحیم ہے، غفور ہے، وہ مجھے ضرور بالضرور معاف کرے گا، اور پھر اللہ سے دوبارہ رجوع کریں۔ گیونگ اپ از ناٹ این آپشن، گیونگ اپ از ناٹ، یہ آپشن ہی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے چوائس۔
صرف ایک چوائس ہے، وہ یہ ہے کہ مسلسل اسٹرگل کرتے رہنا، مسلسل اسٹرگل کرتے رہنا، مسلسل اسٹرگل کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اس مجاہدہ کرنے کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ جو اس مجاہدے کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ریوارڈ دیتے ہیں، اس کو دگنا اجر دیتے ہیں۔ کیوں دگنا اجر دیتے ہیں؟ ایک اجر دیتے ہیں اس نیکی کرنے کا جو اس نے کی، اور ایک اجر دیتے ہیں اس کمزوری کو اوور کم کرنے کا جو کہ اس کو اس نیکی کرنے سے روک رہی تھی۔ جس شخص کے لیے نیکی کرنا آسان ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، لیکن جس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہے اس کو اس سے دگنا اجر ملتا ہے۔ اور یہ چیز ہر چیز میں ہے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ، فلو میں، صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے اصولوں کے ضوابط کے مطابق تلاوت کرتا ہے، وہ بہت اچھی تلاوت کرنے والا ہے۔ اس کو اللہ کو ایسے لوگوں، ایسے صحابہ کرام بھی گزرے ہیں جن کی تلاوت سننے کی خواہش اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ پیغام بھیجوایا کہ ان کو کہیں کہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کی تلاوت کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے، جس کو قرآن پاک پڑھنا مشکل لگتا ہے، جس کے لیے الفاظ کی ادائیگی زبان کے اوپر فلوئنسی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہے، اپنے لیے اسٹرگل کرتا ہے، ایک استاد کے ساتھ پڑھتا ہے، دوسرے استاد کے ساتھ بیٹھتا ہے، قاعدہ کھول کے مخارج سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہجے کرتا ہے کہ میں ایک ایک کر کے الفاظ صحیح ادائیگی کر سکوں، اس کو ایک لائن پڑھنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے جتنا دوسرا شخص ایک پورا رکوع پڑھ لیتا ہے۔ اس ایک لائن پڑھنے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے اس شخص سے جو کہ اتنے ہی ٹائم میں ایک پورا رکوع پڑھ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ مجاہدہ کر رہا ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے اللہ کو اپنی محبت کہ یا اللہ اگرچہ کہ آپ نے فی الحال مجھے وہ صلاحیت، وہ طاقت، وہ قوت نہیں دی، لیکن I'm not giving up, I'm doing it۔ شیطان ہمیں آ کے کہتا ہے کہ یار تمہاری تو نمازیں ہی بیکار ہیں۔ بہت سے علماء اور مشائخ اپنے بیانات میں بھی تنبیہ کرتے کی نیت سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہماری نماز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ سے نہیں رک رہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں ہی خراب ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا، ہمارے دھیان ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، کس قسم کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے۔ اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ اگر مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرا نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، اور میں نے سیکھا ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے، میں اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہوں، نماز سے پہلے، وقت سے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھتا ہوں، اپنا سنتوں کی ادائیگی کرتا ہوں، پھر نماز میں پورے خشوع خضوع کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ داخل ہوتا ہوں۔ ہاں، جب تک میں رکوع تک پہنچتا ہوں میرا خیال ادھر ادھر ڈگمگا جاتے ہیں، میں پھر اپنے آپ کو واپس چیک کرتا ہوں، پھر واپس اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ نماز میں 2-3 دفعہ میرے پیر اٹیک ہوتے ہیں، کبھی جب میں قعدہ میں بیٹھتا ہوں تب ہوتا ہے، کبھی سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن میں پھر اپنے آپ کو جو ہے واپس اللہ کے سامنے حاضر کرتا ہوں، اور سلام پھیرتے ہی میں صدقے دل سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میرا یہ سب کچھ کرنا، یہ محنت کرنا، اپنے آپ کو بار بار چیک کرنا، واپس اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا، واپس اپنی سوچ کو کھینچ کے نماز پہ فوکس لانا، اپنی نظروں کو اس جگہ پہ جمانا جہاں پہ ہونا چاہیے، نماز سے پہلے کی ہوئی تیاری، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ رائگاں نہیں ہے، دس از ناٹ ویسٹ آف ٹائم، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
پسند کرتے ہیں ہمارا مجاہدہ کرنا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ جو کہ مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے لیے ہماری راہ میں، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنی راہ دکھائیں گے، ضرور بالضرور. لنہدینہم، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو رمضان سے لے کے رمضان بھر میں جو محنتیں کی، وہ پھر بندہ اس پہ پھسل جائے گا، سلپ کر جائے گا. اور کیونکہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایک موقع دیتے ہیں، اور بہت جلد ایک موقع دیتے ہیں. اور رمضان جتنی لمبا مجاہدہ کا موقع بھی نہیں دیتے، بلکہ صرف کچھ دنوں کا موقع دیتے ہیں کہ دوبارہ سے ان 10 دنوں میں محنت کر لو، اور پھر سال بھر کی عبادتوں کا اجر کماؤ. رمضان کے بعد ایک اور مہینہ آتا ہے جو بہت ہی خاص اور بابرکت مہینہ، اور وہ ہے ذوالحج کا مہینہ. اس مہینے میں جو پہلے 10 دن ہیں، یہ نہایت ہی برکت والے، نہایت ہی اشرف اور نہایت ہی اجر کے لحاظ سے اعلیٰ اور افضل دن ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اعمال سال بھر کے اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. چھوٹی بات نہیں. 10 دنوں کے اعمال سال بھر کے اعمال سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں رکھے ہوئے روزے سال بھر کے روزوں سے زیادہ محبوب ہیں. کس قسم کے روزوں سے؟ نفلی روزوں سے. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن سال بھر کے نفلی روزوں سے اس 10 دنوں کے اندر رکھے گئے روزے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں. ان 10 دنوں میں 9 دن روزے رکھے جاتے ہیں، 10ویں دن روزہ نہیں رکھا جاتا. پھر ان 10 راتوں میں کی گئی عبادت، ان 10 راتوں میں کیا گیا قیام اللہ کو سال بھر کے قیام سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ ان راتوں میں کیا گیا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر اجر رکھتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں. اللہ کے نزدیک ذوالحج کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال بہت اجر اور ثواب کے باعث بنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ پسند ہوں. صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، not even going out in the path of Allah، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، تو اللہ کی راہ میں نکلنے کا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ not even جہاد بھی اتنا اللہ کو محبوب نہیں ہے. ہاں، ایسا جہاد جس میں کوئی شخص اپنا مال، تمام تر مال اور جان دونوں لے کے نکلا ہو اور دونوں میں سے کوئی بھی واپس لے کے نہ آیا ہو، وہ جہاد ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ افضل ہے، ورنہ نہیں. تو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. یہ جو حدیث مبارکہ جس کی ابھی ہم نے شروع میں خطبے میں تلاوت کی، سورہ فجر کی،
پہلی آیات اس میں جن ایام کا ذکر کیا گیا ہے، جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یہی ذوالحج کے فجر اور راتیں ہیں، والفجر ولیال عشر، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، ولیال عشر۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بائی دا ڈان اینڈ دا 10 نائٹس، یہ جو والفجر ولیال عشر ہے یہ ذوالحج کے 10 دن ہیں۔ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو خاصیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اندر ایسے اعمال کو جمع کر لیتے ہیں جو کہ سال میں کہیں اور جمع نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، صدقہ، یہ تو ہر باقی دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو باقی سال میں کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے حج۔ تو ان چیزوں کی، ان 4 چیزوں کے جمع ہو جانے سے یہ بہت خاص دن بن جاتے ہیں۔ تو یہ 10 دن جو انشاءاللہ جن میں ہم بہت جلد داخل ہونے والے ہیں، آج 28 ہو گئی ہے، یا آج یہاں 27 ہے نا، تو 2 دن بعد یا 1 دن بعد اگر ہم انشاءاللہ، آپ مانیٹر کرتے رہیں کہ کب، لیکن جب سے ذی الحج کا اعلان ہو تو سمجھ لیں کہ ہم ایک خاص مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس خاص مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بہت ہی اہمیت اور بہت ہی خاصیت والے دن ہیں، جن کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ ہمارے لیے ایک بار پھر ریکوری کا پیریڈ ہے، یہ ہمارے لیے پھر ایک بار اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا ایک موقع ہے۔ وہ جو میں نے ساری باتیں کی کہ اللہ کو مجاہدہ بہت پسند ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ شیطان آ کے کہے گا کیا فائدہ، پھر تم نے 10 دن بعد ویسے ہی ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو جاؤں گا، وہ اللہ جانتے ہیں۔ میرا کام اللہ کو محنت کر کے دکھانا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے اور میں ذی الحج میں داخل ہو رہا ہوں، تو میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پھر مجاہدہ کروں، محنت کروں، اور اللہ سے مانگوں کہ یا اللہ میں تو اچھا بننا چاہتا ہوں، لیکن آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہدایت دینا آپ کا کام ہے، جس کو آپ ہدایت دیتے ہیں دیتے ہیں۔ یا اللہ ہدایت دینے والوں میں میرا نام بھی لکھ دیجیے۔ اور کیونکہ یہ بابرکت ایام ہے، اللہ کی رحمت خاص ہے ان دنوں کے لیے، تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ دیکھیں چلیں کچھ اور نہیں بھی ہوگا تو جو پچھلے ایک ریکارڈ ہوگا وہ تو مٹ جائے گا، میٹر تو 0 ہو جائے گا۔ شیطان تو ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے نا کہ تم نے کیا کر لینا ہے، تم نے کون سا نیک بن جانا ہے، تم پھر ویسے کہ ویسے ہی رہو گے۔ بے شک میں ویسا کا ویسے رہوں، وہ مستقبل کی بات ہے۔ کم از کم جو پیچھے کی چیزیں ہیں وہ تو 0 ہو جائیں گی نا، وہ تو بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے اپنے پیچھے کی چیزوں کو 0 کرنا ہے، اور اس لیے ان 10 دنوں میں محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب محنت کیا کرنی ہے؟ محنت کرنے میں ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ جو سب سے اہم محنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان دنوں میں گناہ کوئی نہیں کرنا۔ ہماری اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں what more can I do، what more اچھا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اگر ایک پیالے میں چھید ہوں، سوراخ ہوں،
اور آپ اس میں مسلسل پانی ڈالتے جائیں تو پانی پیالہ کبھی بڑھے گا نہیں، اس لیے کیونکہ جتنا آپ ڈالیں گے وہ سوراخ پانی اس میں سے نکلتا چلا جائے گا. اور ایک پیالہ جو کہ بالکل ثابت ہو، کوئی کریکس نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، اس میں تھوڑا بھی پانی ڈالیں گے تو وہ بھرنا شروع ہو جائے گا. یہ جو گناہ ہیں یہ پنکچرز ہیں، ہمارے دونوں میں سوراخ ہیں. یہ جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کو زائل کرنے کے لیے کر دیتے ہیں. ہم کوئی ایکسٹرا نیکی نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اچھا ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے. لیکن ہم گناہ نہ کریں، ہم 100 ایکسٹرا نیکیاں کر لیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں. دیٹ از a worse condition than no نیکی and no گناہ. ہم نے فوکس اس بات پہ رکھنا ہے کہ ہم سے ان 10 دنوں میں اور پھر ان 10 دنوں کی برکت سے اس پورے مہینے میں کوئی گناہ نہ ہو. دیکھیں اس 10 دنوں میں جو ہمیں پریکٹس ملے گی اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے کہ بھئی اب تو ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے. اب میں نئے سال میں کیا گناہوں کے انبار لے کے جاؤں. اب اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے. اپنے آپ کو بندے کو انسینٹیفائز کرنا پڑتا ہے، موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ بہت اچھی موٹیویشن ہے کہ بھئی دیکھو اللہ نے مجھے موقع دے دیا ہے نامہ اعمال 0 کرنے کا، تو میں پھر اب کیوں اپنے گناہوں کو دوبارہ بڑھوں. اس صاف نامہ اعمال کے ساتھ ہی نئے سال میں داخل ہوتا ہوں. تو ان 10 دنوں کو ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور پہلی احتیاط یہ ہے کہ اس میں ہم کوئی گناہ نہ کریں. اب گناہ کیسے نہ کریں؟ 3 چیزیں ہیں جن میں سے 2 چیزیں ڈبل بینیفٹ ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے. جو چیز گناہ سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اگلے 10 دن، اب اگلے 10 دن کا آپ مت انتظار کریں کہ چلو پہلی ذوالحج ہوگی تو میں تبھی شروع کرتا ہوں. آج سے ارادہ کر لیں، آج سے محنت کریں گے تو پہلی تک کوئی نہ کوئی چانس بن جائے گا. نیٹ ختم کر دیجیے، اسکرین ہینڈز آف، سوشل میڈیا بائیکاٹ. یہ بہت اہم چیز ہے. یقین مانیے کہ اچھے سے اچھا بندہ اس نیٹ پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بد نظری سے نہیں بچا سکتا. اچھے سے اچھا اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا ہے تو یہ نیٹ چھوڑ دیجیے. یہ بہت اہم چیز ہے. اپنی نظروں کی ایسے حفاظت کریں جیسے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی حفاظت کرتے ہیں. میک اٹ دا موسٹ پریشیس تھنگ فار یو. اور جب بد نظری ہو جائے تو یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر 10 منٹ کی بد نظری ہوئی تو پھر کم از کم 1 گھنٹے کا قرآن پڑھیں. جب اپنے آپ کو ایسے سزا دیں گے تو نفس خود ہی کہے گی کہ بھائی میں 10 منٹ کی بد نظری نہیں کرتا، لیکن سزا دینی پڑے گی. 10 منٹ کی بد نظری کی 100 درہم صدقہ کریں. فار ایوری 10 منٹس 100 درہم صدقہ کریں. 1 گھنٹہ بد نظری. پھر لیکن یہ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو نیگیٹو میں ہی رہیں گے، پازیٹیو میں نہیں آئیں گے. اور اپنے آپ کو دھوکے مت دیں کہ بھئی میرے لیے نیٹ پہ جانا بہت ضروری ہے، میرا کام ہے یہ ہے. یقین جانیے
سب ہو جائے گا نیٹ کے بغیر. اور 10 دن اگر نہیں بھی کیا وہ کام جو کرتے ہیں تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہو جائے گی دنیا. لیکن اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. پھر 2 ایسے کام جو کہ گناہ سے بچنا بھی ہیں اور ساتھ نیکی بھی ہیں. پہلا کام اپنی زبان کی حفاظت. کسی کو دکھ مت پہنچائیں. ہم جب گناہوں کا سوچتے ہیں تو ہم اس میں ہمارا بیہیویئر ود ادرز اس کو خاطر خاص لاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کسی کو دکھ پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے دل کو توڑنا، کسی کی آنکھوں میں آنسو لانا، کسی کے دل کو اپنے الفاظ کا خنجر کھبونا، یہ بھی گناہ ہے. اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کیجیے. اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھیے. اپنے غصے کو قابو کیجیے. سارکیسٹک ریمارکس، طنزیہ باتیں، گالی اور اس کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا، وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. لیکن کسی کو صرف کسی پہ طنز کرنا، کسی کو حقیر کہنا، ان چیزوں سے بھی بچیں. اور اس میں نیکی کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ زبان گناہ سے بھی بچا سکتی ہے، نیکی بھی کرتی ہے. کہ کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دینا، کسی کے کوئی ایسی بات کہنا کہ اس کا دل خوش ہو جائے، کسی کو ایسی بات، کسی کو ریچ آؤٹ کر کے اس کو وہ بات کہنا جو کہ اس وقت وہ سننا چاہ رہا ہو، جس کی بات سن کے، جو آپ کی بات سن کے ایک دم سے جس کا دل باغ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی کو میسج کر دیتے ہیں، اس سے اس کا حال پوچھ لیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو اس بندے نے مجھے یاد کیا. یہ نیکی کریں. نظروں سے بچیں، زبان سے بچیں، زبان کو پازیٹیولی استعمال کریں. پھر تیسری وہ چیز جو کہ گناہ بھی بن سکتی ہے اور نیکی تو ہے ہی، وہ ہے اپنی 5 فرض نمازوں کا خیال رکھنا. اس تمام ڈیوریشن میں فرض ایک ہی چیز ہے، جو حج نہیں کر رہا ان کے علاوہ. ان تمام 10 دنوں میں حاجیوں کے علاوہ فرض ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. تو لہٰذا ان نماز کا بہت خیال رکھیے. کوئی ایک نماز قضا نہ ہو. یہ آپشن میں نہیں دے رہا کہ نماز ہو ہی نہ، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نماز مس ہو جائے تو اس کو قضا ضرور کرنا ہے. یہ مت کبھی بھی ہونے دیں کہ آپ کی نماز مس ہو گئی اور پھر وہ آپ کے نامہ اعمال میں کویسچن مارک ہی لکھی ہوئی ہے. جب کوئی نماز مس ہو جائے اس کو قضا لازماً کریں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں کم از کم 5 نمازیں تو لکھی ہوئی ہوں. لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ. اب اس کو فردر کس طرح امپروو کریں؟ یہ 5 نمازیں باجماعت پڑھیں. کوشش یہ ہو کہ ہر روز میں نے یہ تمام کی تمام نمازیں باجماعت پڑھنی ہیں اور ضرور پڑھنی ہے. اگر یہ 5 نمازیں باجماعت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم عشاء اور فجر ضرور بالضرور باجماعت پڑھیں، تاکہ جو ان 2 جماعت نمازوں کو پڑھنے کے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص عشاء اور فجر باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر ان نمازوں کی طرف مسجد میں جانا، کیونکہ یہ اندھیرے کی نمازیں ہوتی ہیں، ہر قدم
انسان کے نور میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو یہ 2 نمازیں کم از کم باجماعت ضرور پڑھیں، ان کو مس نہ ہونے دیں. یہ مجاہدہ ہے، یہ کرنا ہے. میں نے ابھی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا. اچھا، یہ تو وہ 3 چیزیں ہوگی جو کہ گناہ سے بچنے، اور ان میں 3 چیزوں میں سے پھر 2 چیزیں ایسی جو کہ ساتھ نیکی کا فائدہ بھی بنتی ہیں. اب آتے ہیں کہ ان دنوں میں باقی اور کیا نیکیاں کی جا سکتی ہیں. ابھی میں نے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سال بھر کے باقی روزوں سے زیادہ محبوب ہے. حضرت ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی میں نے ایک بات کہی کہ ان 10 دنوں کی خاص بات یہ ہے کہ مختلف عبادتوں کو جو کہ باقی سال میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جن میں ایک روزہ رکھنا بھی ہے. اب یہ روزہ رکھنا یہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے. ان 10 دنوں میں روزے میں ہونا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. پہلی ذوالحج سے لے کے 9 ذوالحج تک روزہ رکھنا، ہر کوشش کریں کہ ضرور روزہ رکھیں. اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذوالحج اس کا روزہ تو ضرور بالضرور رکھیں. جو لوگ حج پہ ہیں اور حاجی ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ روزے رکھیں، لیکن وہ 1 سے 8 تک کا روزہ رکھیں گے. یوم عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھتے، یوم عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھتے، لیکن باقی دنوں کے روزے وہ رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے. وہ حدود حرم میں وہاں تو ہر نیکی جو ہے وہ 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. تو وہاں کوشش کریں کہ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت اجازت دیتی ہے تو روزہ ضرور رکھیں. اور ہم میں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم 1 سے 9 تک روزہ ضرور رکھیں، اور اگر نہیں رکھ پا رہے تو کم از کم 9 ذوالحج یوم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھیں. اچھا، اگر اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک اور محنت کر لیں، وہ یہ کہ سحری کے لیے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں. پھر اپنی سحری کر کے یا پہلے سحری کر کے پھر تہجد پڑھ لیں، جیسے آپ کے لیے سہولت ہے. پھر فجر کی تیاری کر کے نماز کے لیے فجر پڑھنے چلے جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کو ہم نے دیکھا، اس کی روح سے اس دنوں میں کی ہوئی رات کا قیام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو باقی سال کے قیام سے زیادہ محبوب، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب. تو چھوٹا اجر تو ہے نہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ ہم جلدی اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد دعا کریں. تہجد کا وقت ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اگر ہم کچھ وقت نکال کے اللہ سے دعا مانگیں گے، اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ہم اللہ سے اس بات کا اعتراف کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، میں تو I am a failure, I acknowledge that I am a failure. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت ہی ولی اور پاک دامن اور بزرگ انسان ہوں. میں تو ہوں ایک کمزور خطا کار انسان. رمضان میں وعدے کیے تھے، سب توڑ بیٹھا ہوں. بہت عزم کیا تھا نیکی کرنے کا، نیک بن کے رہنے کا، 0 ہو چکا ہوں. لیکن یا اللہ، جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، آپ ہی کا بندہ ہوں. میں کمزور ہوں، آپ تو کمزور نہیں. میرے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے مجھے نیک بنا دینا تو کوئی مشکل نہیں. یا اللہ، یہ غلطیاں ہیں، مجھ سے نہیں دور ہو رہی. یا اللہ، ان کو دور کر دیجیے. میں نہیں ان سے چھٹکارا پا رہا، آپ ان کی چاہت ہی میرے دل سے نکال دیجیے.
پھر اللہ سے خیر مانگیے، عافیت مانگیے، کامیابی مانگیے، دنیا کی، آخرت کی، گھر بار کی، اولاد کی، ماں باپ کی، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک اور عمل جو بہت محبوب ہے وہ ہے تکبیر اور تحلیل کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ اونچی آواز میں تکبیر کہا کرتے تھے، اور باقی لوگ ان کے ساتھ مل کے پھر تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبیر اور تحلیل کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ there are no greater days in the sight of Allah nor days in which good deeds are more beloved to Allah than these 10 days. So increase in them your declaration of Tawheed and Takbir and Tamheed. توحید سے مراد تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تمہید الحمدللہ۔ اب جب آپ نماز پہ جاتے ہی ہیں تو نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھیں، وہاں پہ بیٹھ کے اپنی تسبیحات مکمل کر لیں۔ جب آپ عشاء کے لیے اور فجر کے لیے مسجد جا ہی رہے ہیں تو کچھ دیر بیٹھ کر اپنی تسبیحات مکمل کر لیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر لیجئے، استغفار پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 15 منٹ میں انشاءاللہ ان تمام تسبیحات سے آپ فارغ ہو جائیں گے۔ صبح شام یہ تسبیحات کریں گے تو کم از کم آپ کا نام تکبیر، تحلیل اور استغفار اور درود پڑھنے والوں میں لکھ لیا جائے گا۔ ان 10 دنوں میں اس کا اجر آپ کو پورا ملے گا۔ پھر یہ کر لینے کے بعد انشاءاللہ ہم ان 10 دنوں میں دوبارہ اپنا صبح کا مراقبہ شروع کریں گے 5:15 سے، انشاءاللہ 5:15 سے، تاکہ نماز کے بعد یہ تسبیحات کرنے کی موقع مل جائے، اور پھر 5:15 سے انشاءاللہ ہم مراقبہ کریں گے۔ اس مراقبہ سیشن کو جوائن کیجئے تاکہ مراقبہ کرنے کا مل جائے، اور پھر سونا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر مزید 15-20 منٹ جاگ کے قرآن پاک کی تلاوت، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ نیت یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ان 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کریں۔ نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر انشاءاللہ 6:30 بجے ہم سیشن ختم کریں گے۔ 15 منٹ قرآن بھی میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چھٹی نہیں، کوئی میں نے نہیں سننا کہ آفس کے لیے تیاری کرنی ہے اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اس سے ہماری تکبیر، تحلیل، ذکر، استغفار، درود، قرآن، یہ سب انشاءاللہ چیزیں کور ہو جائیں گی پوسٹ فجر۔ سو تہجد سے شروع ہوا، سحری ہوئی، روزے کی نیت ہو گئی، باجماعت فجر ہو گئی، اور پھر یہ سارے انشاءاللہ اعمال ہو گئے۔ پھر یہی چیزیں عشاء کے بعد ریپیٹ کرنی ہے، کم از کم تسبیحات عشاء کے بعد ضرور کر لیں، اور جو باقی کا قرآن ہے وہ بھی اس وقت کر لیں۔ اور کیونکہ آپ کی زندگی میں فون نہیں ہوگا اور آپ آن لائن نہیں جا رہے ہوں گے تو یقیناً آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ یہ کر سکیں۔
ابن حجر العسقلانی نے کیا کہا تھا کہ ایک اور عبادت جو اس میں کمبائن ہو جاتی ہے وہ کون سی تھی؟ صدقہ. تو ان دنوں میں صدقہ کرنا بھی بہت فضیلت کا باعث ہے، لہٰذا صدقے کرنے کی نیت کیجیے، روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی نیت کریں. کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کھجور کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی لے کے دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور پھر کسی کو مالی مدد کرنا جتنی اللہ نے توفیق دی ہے یہ بھی صدقہ ہے. لہٰذا یہ مت سمجھیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں صدقہ کر سکوں. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے صدقہ کرنے کے لیے. ہر روز صدقہ کرنے کی نیت کیجیے، لازمی کیجیے. پھر جو شخص ایک اور چیز جو اس دنوں میں کرنے والی ہے وہ ہے قربانی. 10، 11، 12 کی مغرب تک قربانی کرنا. جس کی استطاعت ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی ضرور کرے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اپنے لیے قربانی تو آپ کریں گے ہی کریں گے، وہ تو آپ کے انہیں کرنی ہی ہے. اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے لیے، پھر اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے. ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں. پھر اپنے بڑوں، اپنے مشائخ کے لیے، حضرت جی رحم اللہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کی طرف سے ایک نیت کرنا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب ان تک پہنچے. اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے نیت کرنا کہ میں ان تک اس کا ثواب پہنچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کے بعد نہ تو اس قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا وہ پہنچتا ہے. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنی سنسیریٹی کے ساتھ اس قربانی کو کیا. میں کئی دفعہ یہ بات پہلے کر چکا ہوں کہ ایک ہے کہ ہم صرف قربانی کریں، اور ایک یہ ہے کہ اس قربانی کو ہم اپنے لیے ہی صدقہ جاریہ بنا لیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ قربانی ایسی جگہ کی جائے جہاں پہ اس کا گوشت مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے استعمال میں آئے. چونکہ جب مدرسے کے طلباء اس گوشت سے مستفید ہوں گے، توانائی پائیں گے، ان کے پڑھائی میں آسانی ہوگی، تو ان کے پڑھا جانے والا علم اور اس علم سے آگے سکھائی جانے والی باتیں، یہ سب کا سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. ہمارے مہات الفقیر میں حضرت جی رحم اللہ کے مدرسے میں ہر سال قربانی کا گوشت فریز کیا جاتا ہے، اور پھر سال بھر طلباء کو اسی گوشت سے کھانا میں استعمال کیا جاتا ہے. ضرور اس میں حصہ لیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس قربانی کے لیے پیسہ نکالتے وقت یہ مت دیکھیں کہ میری تو بس ہے ہی اتنی. اگر آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا پڑے تو اسٹریچ کریں. ہم موبائل فون لیتے ہوئے اتنے عرصہ سیونگ کر کے ایک اچھا کوالٹی کا موبائل لے لیتے ہیں، باقی دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے لے لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت میجر انویسٹمنٹ ہے. یہ چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ میجر انویسٹمنٹ ہے. یہ مت سوچیں کہ اس دفعہ تو میں نے یہ بھی کر لیا، فائنینشیل حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہیں. فائنینشیل حالات تو ٹائٹ ہر سال ہی رہتے ہیں. اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کیا مزہ جب اللہ نے بہت دیا ہو. پھر تو ویسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ہمارا تو تب یہ ہے کہ میں پہلے ہی اسٹریچ تھا
لیکن کیونکہ میں اللہ نے پہلے مجھے کرنے کا موقع دیا تھا تو میں اب اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہا، میں اتنا ہی کرنا چاہتا ہوں جتنا میں پہلے کرتا رہا، تاکہ میں اللہ کو تو یہ دکھاؤں کہ یا اللہ آپ کا دیا ہوا مال آپ کی راہ میں تو ضرور خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے پہ پھر مال میں برکت ڈالتے ہیں، رزق کو کھولتے ہیں۔ جب رزق میں کمی ہو یا تنگی آئے تو دین تھوڑا سا ذرا لاجک کے خلاف ایک بات بتاتا ہے کہ لاجک یہ کہتی ہے کہ 1 - 1 1 0 ہو جائے گا، شریعت یہ کہتی ہے کہ 1 - 1 10 بھی ہو سکتا ہے، 70 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو انفینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال میں مزید برکت ڈالتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس میں حصہ ڈالیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے برکت دیں گے۔ روزہ ہو گیا، قربانی ہو گئی، 9 سے لے کے 9 کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک یہ جو ایام ہیں یہ ایام تشریق کے ایام ہیں۔ ان میں ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیر تشریق پڑھنی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مرد حضرات نے کم از کم ایک بار تھوڑی سی اونچی آواز میں، اور خواتین نے بھی پڑھنی تو ہوتی ہے لیکن اونچی آواز میں نہیں۔ اونچی آواز سے مطلب نہیں چیخ کے، اتنا کہ کم از کم آپ کو خود پڑھتے ہوئے اپنی آواز سنائی دی جائے، اتنا تو ضرور پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ بھول جائے تو پھر استغفار ہے، لیکن اس کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر رلائے مت کریں، باجماعت نماز پڑھیں، جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے انشاءاللہ ارد گرد کوئی نہ کوئی تو اونچی آواز میں پڑھے گا، آپ کو بھی یاد آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے باجماعت نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان ایام میں پھر تکبیر تشریق جو ہے وہ مس نہیں ہوتی ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو ان ایام کو سب سے زیادہ خاص بناتا ہے وہ ہے حج۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے حج پہ جانے کی توفیق دی ہے، اپنے گھر بلایا ہے، وہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ رشک آتا ہے ان لوگوں پہ جو احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتے اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن گیس کریں کہ کیا ہمیں بھی حج کا ثواب مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے۔ کس طرح مل سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے سال میں حج ضرور کروں گا۔ تو ایک تو نیت کرنے پر ایک انٹری ہو گئی، اور دوسرا کیونکہ انشاءاللہ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد، تسبیحات کرنے کے بعد، مراقبہ کرنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد جاگے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر ہم 2 رکعت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک حج مبرور کا ثواب میں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو جو حاجی جائیں گے ان کی قبولیت نہ ہو وہ تو ان کے ایکشنز کے اوپر اور ان کے اخلاص کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی، لیکن اشراق کے بعد 2 رکعت پڑھ لینے پہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا وعدہ فرمایا تو یہ تو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے ہمیں بھی اجر مل سکتا ہے۔ تو مجاہدے کا ٹائم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا بہت پسند ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے بڑا جہاد ہے، اپنی نفس سے لڑنا۔ جو اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے، جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا وقت آتا ہے اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ یہ آپ کو تیار کرتا ہے اس بڑے کام کے لیے۔ تو یہ نفس کو دبانے کا وقت ہے۔ فون کو چھوڑنا مشکل کام ہے، مجاہدہ ہے نا، کون فون کو چھوڑے؟ تہجد پہ اٹھنا مشکل وقت ہے، 10 دن روزے رکھنا مشکل کام ہے،
آن لائن آ کے مراقبہ کرنا تو ناممکن کام ہے. کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو میں نے اور مشکل بنا دیا. اس سے پہلے تسبیحات کر کے آنا ہے، پھر قرآن بھی پڑھنا ہے بیٹھ کے. لیکن مجاہدہ نہیں کریں گے تو پھر اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو انشاءاللہ ان سب نیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اپنے نیک وکار بندیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہوں اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.